قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ غافل انسان ذرا سوچ تو صحیح، a purpose of life، مقصد حیات سکھایا جا رہا ہے۔ وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون کہتا ہے یہ بات کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے؟ آج دیکھیے مشرکانہ ماحول میں اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ رام کی لیلا۔ آپ جا کے سٹوریز پڑھیے جو آج فلموں کے ذریعے اور ڈراموں کے تھرو اور کمپیریٹیو ریلیجن کے تھرو ہم جیسوں تک پہنچتی ہیں۔ بہت سارے ادیان میں دنیا کا تصور یہی ہے کہ اللہ کہہ لیجئے، رام کہہ لیجئے، بھگوان جو ان کے گمان ہے، ہم تو اس پہ کچھ بھی بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ کھیل میں بنائی، بیٹھے بیٹھے دنیا بنا دی، پھر اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی بیوی بنا لی، پھر کھیلتے رہے اور جس دن دل بھر جائے گا وہ ایک لات مارے گا، دنیا ٹوٹ جائے گی، ختم۔ جیسے بچے نہیں کھیل کھیل کے اس کے بعد ایک دفعہ اپنی بساط الٹتے ہیں۔ کیا یہ ہے زندگی؟ اس کے لیے سورج چاند ستارے سب کچھ بنے؟ تو یہ تو پھر بڑی ہی غفلت ہے۔ ایک سوال لکھیے خود سے، غفلت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان ساری آیات کو پڑھنے کے بعد تو نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا۔ This life is not a stage۔ یہ دنیا کوئی کھیل کا تماشے کا سٹیج نہیں ہے، یہ دنیا کوئی سینما گھر نہیں ہے، یہ فن اینڈ فرولک کی پلیس نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے میرے لیے کوئی میڈیا روم نہیں ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں اور ایکٹ کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور لوگوں کا ہنسار اڑا رہے ہیں اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہم اس کو جب ایگزامینیشن ہال کی بجائے ایک پارٹی روم سمجھتے ہیں تو پھر تو تماشے ہی ہیں۔ آج کا بہت بڑا بت یاد رکھیے کھیل تماشا ہے۔ فن چاہیے، آج تو ہمیں دین میں بھی فن چاہیے، کھیلتے کھیلتے سکھاؤ ان کو ورنہ تو یہ سیکھیں گے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح موت اور قیامت کو بھلا دینا ایک بہت بڑی وجہ غفلت کی۔ قرآن اور سنت سے دوری ہے، دنیا کا نشہ لگ گیا، گناہوں کا نشہ چڑھ گیا، اور سب سے بڑی وجہ آف کورس شیطان ہے جو اپنے پلان بڑے خوبصورت طریقے سے امپلیمنٹ کروا رہا ہے ہم پر۔ خواہش پرستی بھی ایک بہت بڑی وجہ غفلت کی۔ دین سے بیزاری اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے اور ہم غافل پڑے سو رہے ہیں۔ دیکھیں یا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یا پھر کھو رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم رو رہے ہیں، پوری امت رو رہی ہے اس وقت اور ان غفلتوں کی سزا بھگت رہی ہے، اور دین کے مقابلے میں سائنس کو خدا مانا ہوا ہے۔ چند ایسے فگر اینڈ فیکٹس پڑھ لیے ہیں جس کے بعد اب سر ہی نہیں نیچے ہوتا اور اسی میں رہتے ہیں۔